میرا حبیب کہہ دو ان لوگوں سے کہ تم چلو زمین میں، اور پھر ایسے چلتے نہیں جانا بلکہ ذرا رک رک کر جن لوگوں کو اللہ نے سزا دی ہے اور جو بڑے پہلوان قسم کے لوگ تھے اور ہر قسم کی جبروت ان میں پائی جاتی تھی اور فرعونیت اور رعونت، وہ آج کس حالت میں ہیں اور ان کو بھی دکھا دیجئے، دیکھ لیجئے۔ وہ جائیں دیکھیں کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے آج ان کا کیا حشر ہو چکا ہے، کس حالت میں ہیں۔ انسان اپنی طاقت و قوت پہ، اپنی کرسی اور سلطنت پہ، حکومت پہ گھمنڈ کرتا ہے، لیکن خالق کائنات نے ان سب کے گھمنڈ کو ملیا میٹ کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اگر حقیقی حکومت ہے تو بس وہ اللہ کی ہے اور کوئی حکومت باقی رہنے والی نہیں ہے۔ آج جس آیہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ بھی سورہ انعام کی ہی آیت ہے۔ آیت نمبر 12 میں خالق نے سوالیہ انداز میں پوچھا ہے اپنے نبی کے ذریعے، اور پھر خالق نے خود ہی جواب دیا ہے۔ اس میں بڑی لطافت ہوتی ہے کہ بندہ خود سوال کرے اور پھر مد مقابل تو جواب نہیں دے سکتا، یا وہ عقیدہ ایسا نہیں رکھتا کہ اس طرح کا جواب دے۔ اس میں بڑی لطافت اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو خالق نے فرمایا قل، اے میرا حبیب کہہ دو، یعنی کہہ دو سے مراد ہے سوال کرو، لمن ما فی السماوات والارض، یہ کس کے لیے ہے اور کون مالک ہے ان چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں پائی جا رہی ہیں۔ لام آپ کو پتہ ہے لمن جب آیا ہے تو لام ملکی ہوتا ہے، ملکیت کے لیے ہوتا ہے، اختصاص ملکی اور غیر ملکی آپ جانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہاں لام جو ہے لمن یہ اختصاص ملکی کے لیے ہے، یعنی جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے ان کا مالک وہ خالق ہے اور اسی کے لیے ہیں، اسی نے ان سب کو پیدا بھی کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے جواب کے طور پہ اپنے نبی کو فرمایا، یہ تو سوال تھا کہ ان سے پوچھو کہ یہ جو زمین اور آسمان میں پائی جانے والی چیزیں ہیں ان کا مالک کون ہے۔ ظاہر ہے یہ جواب نہیں دے پائیں گے، تو میرا حبیب جواب بھی ہماری طرف سے ہو جائے، تو ان کو اس سوال کے جواب میں کہہ دے للہ، یہ سارا کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی مالک ہے ان تمام چیزوں کا، اللہ ہی خالق ہے، اللہ کی ہی حکومت ہے ان تمام چیزوں پر۔ اور پھر آگے ایک صفت اور ہے خالق کی، جیسا کہ آپ ابتدائے نماز میں یا ابتدا جس چیز کی بھی کرتے ہیں، اور روایت بھی ہے کہ اگر کسی کام کی ابتدا کی جائے اور اس کی ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال بسم اللہ کے اندر دو صفتوں کا ذکر ہوتا ہے، ایک صفت رحمان ہے، دوسری صفت رحیم ہے۔ یہ خالق کائنات کی صفت ہے۔ صفت رحمت بڑی پیاری اور خوبصورت صفت ہے، اس لیے کہ ہر بندہ جو جس قسم کا بندہ ہو وہ دوسرے سے نرمی، دوسرے سے رحمت، دوسرے سے مہربانی کی توقع رکھتا ہے کہ میں جو کرتا رہوں ظلم کرتا رہوں، تجاوز کرتا رہوں، فرعونیت کرتا رہوں،
دوسرے کی توہین کرتا رہوں، دوسرے کے حقوق کو غصب کرتا رہوں، لیکن مد مقابل کو رحیم ہونا چاہیے، مہربان ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، رؤوف اور لطیف ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی مخلوق اللہ سے یہی توقع رکھتی ہے، اور خالق کائنات بھی اس صفت سے متصف ہے تو رحم فرماتا رہتا ہے۔ بندہ جیسا بھی ہو اس کی رحمت جاری و ساری رہتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی کبھار پہلی امتوں میں ہوا ہے کہ کرتا ہے بندہ گناہ فوراً سزا دی جاتی تھی، لیکن اب امت محمد کے لیے یہ شرف اور اعزاز ہے خالق کی طرف سے کہ نہ مس کرتا ہے، نہ شکلیں بگاڑتا ہے۔ بہر الحساب و کتاب کا ایک سسٹم اس نے اعلان فرمایا ہے کہ یہ سسٹم ہے، جو اچھے اعمال کرے گا اس کو میں اللہ اس کی اچھی جزا دوں گا، اور جو برے اعمال کرے گا میں اللہ قادر مطلق ہوں، اس کو اس کی سزا دوں گا۔ اور پھر اپنی عدالت کا اعلان فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ یاد رکھو میرے بندو، میں عادل ہوں، عادل بادشاہ ہوں، میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ جو رائی کے برابر نیکی کرے گا میں اس کو اس کی جزا دوں گا، اور جو رائی کے برابر برائی کرے گا اس کی میں خالق اس کو سزا دوں گا، اور یہی میری عدالت کا تقاضا ہے۔ رحمان ہے، اس کے فضل، اس کی رحمت کی طرف انبیاء بھی متوجہ رہے، اولیاء بھی متوجہ رہے، صالحین بھی متوجہ رہے۔ اس آیت کے اس جملہ میں وہ اعلان فرما رہا ہے کاتب علی نفسہ الرحمہ، وہ اللہ جو ہر چیز کا مالک ہے اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازمی قرار دیا ہے۔